بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ قربانی کے لیے مالک نصاب کو جانور ہی خریدنا پڑے گا یا قربانی میں ایک حصہ لینے سے بھی قربانی ادا ہو جائیں گی؟ قربانی کی جو تفصیلی آڈیو ہے اس میں ہم نے بتایا کہ 5 قسم کے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بکری خرید کر یا بکرا خرید کر یا دمبا یا بھیڑ خرید کر قربانی کر رہا ہے تو چونکہ وہ اکیلا ہی اس میں اپنے نام سے قربانی کر سکتا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا ہے۔ اب بکری یا دمبا بھیڑ نہ کر کے حصے والی قربانی میں اگر حصہ لیتا ہے تب بھی اس کی قربانی ادا ہو گئی، اس کا واجب ادا ہو گیا۔ تو جس نے حصہ لیا اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بکری لے یا بکرا خریدے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بڑے جانور کا گوشت کا ایک حصہ اگر بکری یا بکرے کے گوشت سے زیادہ نکلتا ہو تو پھر بڑے جانور میں ہی حصہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے باہر شریعت کا 15واں حصہ دیکھا جا سکتا ہے، جہاں قربانی کا بیان ہے کہ بڑے جانور کے گوشت کا ایک حصہ اگر بکرا بکری کے گوشت سے زیادہ ہو تو پھر حصہ لینا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے فقط حصہ لے لیا، بکرا بکری نہیں خریدی، تب بھی اس کی قربانی ہو گئی، واجب ادا ہو گیا۔ چونکہ بڑے جانور میں 7 کی گنجائش ہے، 7 شرکا ہو سکتے ہیں۔ کسی نے حصہ نہ لے کر بکرا بکری بھیڑ دمبا قربان کیا تب بھی اس کا واجب ادا ہو گیا۔ دونوں صورتیں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ میت کا 10واں اور 40واں کیا امیر غریب سب کھا سکتے ہیں؟ علماء سب کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں علماء کی قید مت لگائیے، عالم اور جاہل کی، امیر غریب کے لگائیے۔ تو جو غریب ہے یہ انہی کا حق ہے، میت کا کھانا انہی کو کھانا چاہیے۔ اب اس میں اگر عالم غریب ہے تو وہ بھی کھائے گا، اور عمرا کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عالم اگر امیر ہے تو صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، چونکہ وہ میت کی طرف سے صدقہ ہے، اور صدقہ انہی کو کھانے کا حق ہے جو غریب ہیں، مسکین ہیں۔ البتہ جو بزرگوں کی نیاز ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم کی، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھی بزرگوں کی، تو جس کو نیاز کا نام دیا جاتا ہے تو وہ چونکہ تبرک ہے تو اس کو امیر و غریب، علماء، جہلا سب کے سب کھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ حج کے موقع پر جو حجاج وہاں قربانی کرتے ہیں، کیا ان کے نام سے ہندوستان میں بھی قربانی کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ مسافر ہیں اور مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ان کے نام سے نفل کے طور پر کرنا چاہے، جیسا کہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کے نام سے حصہ لیتے ہیں، تو اس طرح کر سکتے ہیں، البتہ ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں بائک، موبائل ایسی یوز کرنے والی چیزیں لون پر لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، اگر وداؤٹ انٹرسٹ لون ہے تو لے سکتے ہیں، اگر انٹرسٹ والا ہے تو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر حاجت شدید ہو کہ اس کے بنا چارہ ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے موبائل میں تو ایسی بہت ساری کمپنیاں آ گئی ہے جو 0 انٹرسٹ پر 1 یا 2 EMI لے کر آپ کو 0 انٹرسٹ پر سیم ریٹ میں آپ کو موبائل دیتی ہے، اور قسط وار آپ پے کرتے رہیے۔ تو مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ موبائل میں کوئی کمپنی ایسی بھی ہے جو انٹرسٹ لیتی ہو۔ اگر کوئی کمپنی لیتی ہو تو اجازت نہیں ہے۔ یہی حال بائک کا ہے۔ ہاں، اگر بنا اس کے ہو ہی نہیں سکتا ہے اور بہت شدید حاجت ہو تو اس اشد حاجت کی بنا پر لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے وہابی دیوبندی نے اذان کے کلمات پڑھا
کیا وہ اذان کہی جائیں گی؟ دیکھیے اس پر اذان کا حکم تو نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آئے گا وہاں عز و جل یا جل جلالہ کہنا چاہیے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا وہاں پر نام اقدس کی تعظیم کرتے ہوئے انگوٹھے چومنا جائز ہے، اور نام پاک پر درود شریف پڑھنا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ البتہ اس کی اذان نہیں ہے، یعنی اس کی اذان پر نماز باجماعت نہیں کری جا سکتی، بلکہ اذان کو دہرانا ہوگا۔ لیکن کلمات اذان میں جو اللہ و رسول کے نام ہے اس کی بے حرمتی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کلمات کی تعظیم کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر عز و جل یا جل جلالہ اور حضور پاک علیہ السلام کے نام پر درود شریف پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دبئی سے جناب محمد حسان صاحب نے سوال پوچھا ہے، حج فرض ہونے کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ کیا صاحب مال شوہر کے ذمہ فرض ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی حج کرائے؟ حج کے لیے اگر اتنا مال ہے کہ جا کر آنے کی قدرت ہو، اور سفر میں جب گیا تو یہاں پر نان و نفقہ چھوڑ کر گیا ہو، یعنی بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کر گیا ہو، اگر اتنا مال ہے تو اس پہ حج فرض ہے، اور جس پر حج فرض ہے اس کے ذمہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا بچوں کو حج کروائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ لوگ تعزیہ دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اسے کربلا کہتے ہیں، اسے کربلا کا تصور کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے پہلے تو تعزیے کی ہی کوئی حقیقت ہمارے دین میں نہیں ہے، اور جب اسے بنایا تو دفنانا یا جہاں بھی اس کو وسرجن وغیرہ کرنے یا ڈبانے یا جلانے لے جاتے ہوں اس جگہ کو کربلا کا نام دینا، اس کا جو نام ہے اس کو اسی نام سے یاد کیا جائے اس جگہ کو۔ ہاں دنیا میں ایک نام کئی جگہ کے ہو سکتے ہیں، اگر اس کا نام واقعتاً کربلا ہے اس جگہ کا نام تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص اسے اس دن کربلا کا نام دینا اور پھر تعزیے کو دفنانا یہ سب غیر شرعی رسمیں ہیں۔ اول تو تعزیے کی ہی کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر کئی جگہ پہ کربلا بنا دینا، آج انہوں نے کربلا بنا دیا کل کوئی مصنوعی مزار بنا دے گا، اور پھر ساری وہ بدعات و خرافات جو کئی ساری مزاروں پر شروع ہے پھر وہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو روکنا چاہیے، اس سے منع کرنا چاہیے، اور ہرگز کسی بھی مسلمان کو اس طرح کے کاموں میں قطعی شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کا سوال ہے، کھانے کے برتن پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ برتن اگر دھات کے مؤذن صاحب قاری صاحب لوہا تانبا پیتل وغیرہ کے ناپاکی اس کے اندر سرائیت کا طریقہ ایک ہی ہے، ایک بار دھونے سے پاک ہو جائیں گے۔ اگر مٹی کے ہوں میت کے غسل کا طریقہ ایک ہی ہے، اور امام صاحب قاری صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی غسل دینا جانتا ہو وہ خود غسل دے، اور بہتر ہے کہ ہر مسلمان کو یہ ساری چیزیں سیکھ لینی چاہیے کہ جب اپنے گھر میں ایسا معاملہ ہو اس کو وہ خود ادا کرے کہ میت کو نہلانا بھی ثواب۔ ان کا سوال ہے کہ ناپاک کپڑوں کو دھونے کے بعد بکیٹ میں جب میت کو نہلانا ہو بکیٹ پہلے اچھی طرح چاروں طرف پردہ پاک ہو جائے گا، اور چند لوگ جو نہلانے میں مدد کرنے والے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ دیکھیے میں آپ کو آسان جس تختے پر اس کو نہلانا ہو اس کو 3 5 یا 7 مرتبہ بکیٹ میں ڈالیے، ایک دم آسان لوبان کا دھواں دے بکیٹ میں ڈالنے کے بعد نل میت کو اس طرح لگائیں جو پانی ہے وہ مائع جاریہ، پھر اس کے بعد جب کے اوپر کوئی پانی بکیٹ میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پانی جیسے جیسے بڑھے گا کپڑا اوپر آئے گا جو اس نے پہنے ہوئے، تو پھر ہاتھ جو کپڑا کو دبا دیجیے نیچے کی طرف، وہ نیچے کی طرف سے نیچے تک کا ہونا چاہیے۔ جب بکیٹ بھر جائے آج کل لوگ سفید کپڑا 3 جگ پانی بہہ پانی لگے کہ 2 3 جگ چپک جاتا ہے، اب وہ سترے عورت نظر آتا ہے، یہ بہت برا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اور کلر کا کپڑا رکھے کہ جس سے پانی چپکنے پر سترے عورت نظر نہ آئے، کہ نہلانے والا اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ لے اور میت کو جو ہے پیچھے کے مقام سے آگے کے مقام سے استنجا